بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال ہے بنت احمد ویسٹ بنگال سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب، ہم جادو کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ کیا عورتوں کے اوپر سب سے زیادہ جادو کا اثر ہوتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میرے دوستو، آئیے ہم سمجھتے ہیں اس سوال کو اور بہت اچھی طرح سے بات غور سے سنیں گے اور ذہن نشی کریں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری ماں اور بہنیں تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچ سکے۔ وہ بعض دفعہ حسد ہوتے ہیں، اس سے بھی بچ سکے، بعض دفعہ نظر ہو جاتی ہے، اس سے بھی بچ سکے۔ وہ جادو اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری ماں اور بہن پریشان رہتی ہے۔ تو خاص طور سے یہ کلپ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوال کا جواب دیں، کچھ تمہیدی بات سامنے آ جائے، کیونکہ جب تک تمہیدی بات سامنے نہیں آئے گا تو آپ اس سوال کا جواب سمجھ نہیں پائیں گے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نازک بنایا ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شیشے سے تعبیر کیا ہے، شیشہ کانچ، اس وجہ سے وہ بہت صنف نازک ہے وہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صنف نازک کے سروں کے اوپر سائبان بھی بنایا ہے، جیسے کہ ہم کسی جنگل کے اندر، وہ بیابان جنگل ہو اور وہاں درخت کے سائے کے اندر ہم ٹھہرتے ہیں تاکہ ہم دھوپ سے بچ سکیں۔ بعض دفعہ برسات سے بھی بچ جاتے ہیں درخت کے سائے میں آنے کی وجہ سے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو صنف نازک پیدا کیا، بہت نازک ہے وہ، جیسے گلاس ہاتھ میں لیں شیشے کا ہو اور وہ چھوٹ جائے تو اس کا ٹوٹنا لازمی ہے، ویسے ہی عورت اگر سائبان سے باہر آ جائے تو اس کا ٹوٹنا بھی لازم ہے۔ اس وجہ سے ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سروں کے اوپر جو سائبان بنایا ہے، جو سایہ بنایا ہے، ہمیشہ اسی سائے کے نیچے رہیں اور موت کے آخری شام تک اسی سائے کے نیچے رہیں۔ تو وہ عورتیں جو سائے کے نیچے ہیں، سائبان کے نیچے ہیں، وہ عورتیں تمام بلاؤں سے اور مصیبتوں سے بچ جائے گی۔ بہت سارے طوفان اس کی زندگی میں آئیں گے، لیکن اس سائبان کی وجہ سے ہماری ماں اور بہن بچ جائے گی۔ تو پہلے تو آپ سمجھیں کہ وہ سائبان کیا ہے۔ بعض دفعہ عورتوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ مرد بہت برے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ لفظ نکال دیجئے اپنے ذہن و دماغ سے۔ کچھ ہوتے ہوں گے برے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، کچھ ہوتے ہیں، لیکن سب کے سب مرد برے ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ سب کے سب مرد سائبان بن سکتے ہیں، سایہ بن سکتے ہیں، تاکہ اس کے نیچے یہ صنف نازک رہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مرد برے نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سائبان ہوتے ہیں۔ کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے۔ بعض دفعہ برے ہوتے ہیں اور عورتیں صبر کرتی ہے، تحمل کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، اور اتنا صبر کرتی ہے کہ اس کے صبر کی وجہ سے آب زمزم کے چشمے بھی پھوٹنے لگتے ہیں۔ بہت صابرین ہوتے ہیں وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے بارے میں بہت بڑی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ سورہ پارہ نمبر 22
کہ آخری صفحے کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پہ ایسی عورتیں جو صابرین ہو، جو شاکرین ہو، ایسی عورتوں کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایسی عورتوں کو سکون کی زندگی دیں گے اور آخرت کے اندر بھی دیں گے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اور اس کی صبر کرنے کی وجہ سے آب زمزم کے چشمے بھی پھوٹتے ہیں۔ لیکن عورتوں کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، جب مرد صبر کرتے ہیں، مرد جب صبر کرتے ہیں اور وہ حوصلے سے کام لیتے ہیں، تو ان کی صبر اور حوصلے کی گواہی کربلا کے میدان بھی دیتی ہے، کربلا کی مٹی بھی گواہی دیتی ہے کہ مرد جب صبر کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں، مرد جب حوصلہ اپنی بلند کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں۔ تو آپ کربلا کی مٹی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ مرد برے ہوتے ہیں، یہ لفظ صحیح نہیں ہے۔ اگر مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر ایک درجہ بلندی عطا کی ہے، برتر ٹھہرایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر مرد کو حاکم بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے مرد کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جہاں مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برتر ٹھہرایا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے قدموں کے تلے جنت بھی ڈال دی ہے۔ کسی مرد کے قدموں کے تلے جنت نہیں ڈالا ہے۔ ہر مرد کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برتر بنایا ہے تو عورت کے قدموں کے نیچے جنت بھی رکھ دیا ہے، تاکہ یہ عورتیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے کبھی بھی عورتوں کو اپنی پاؤں کی جوتی سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں عورتوں کو خاص طور سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نازک پیدا کیا ہے، لیکن ان کے سروں کے اوپر سائبان بھی رکھ دیا ہے، سایہ بھی رکھ دیا ہے، اور عورتوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اسی سائے کے نیچے رہیں تو آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ چاہے جادو ٹونا ہو اس سے بھی محفوظ رہیں گے، چاہے نظر بد ہو اس سے بھی محفوظ رہیں گے، چاہے حسد ہو کینہ ہو اس سے بھی محفوظ رہیں گے، جھگڑے لڑائی سے محفوظ رہیں گے۔ اور جب آپ اس سائے کے نیچے رہیں گے تو دنیا کی ہر طوفان سے مقابلہ کرنا عورتوں کے لیے آسان ہوگا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اگر عورت کے کچھ خواب ہوتے ہیں، ہر عورت کے کچھ نہ کچھ سپنے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ آرزویں ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ ہر عورت کے کچھ نہ کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ سپنے ہوتے ہیں، لیکن عورت کو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایک پرسکون زندگی مرد کا بھی حق ہے۔ مرد ایک پرسکون زندگی گزارے، یہ مرد کا حق ہے، اور یہ حاصل ہوتا ہے کہاں سے؟ عورتوں کے قرب سے، چاہے وہ قربت ماں کی ہو، چاہے وہ قربت بہن کی ہو، چاہے وہ قربت خالہ اور پھوپھی کی ہو، چاہے وہ قربت بیوی کی ہو، ہر ایک کا درجہ اور مراتب الگ الگ ہیں، تو مرد کو وہاں سے سکون ملتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہے اور وہ مرد پیدا ہوا ہے تو ماں کی گود کے اندر اسے سکون ملتا ہے، اور اگر کوئی مرد ہے تو کبھی کبھی اس کی بہن کے گود میں بھی سکون ملتا ہے، بہن کے پیار سے بھی سکون ملتا ہے، کبھی کبھی خالہ کے پیار سے بھی سکون ملتا ہے، کبھی کبھی پھوپھو کے پیار سے بھی سکون ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر عورتوں کے کچھ خواب ہیں اور کچھ تمنائیں ہیں، کچھ آرزویں ہیں، چاہے وہ عورت کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، تو ان کی اگر کوئی خواب ہے تو ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایک مرد کے پرسکون زندگی گزارنا یہ ایک مرد کا حق ہے۔ کبھی بھی اس کے اس حق کو آپ ضائع نہ کریں۔
مرد وہاں پہ ٹوٹ جاتے ہیں جب ان کو پرسکون زندگی میسر نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی وجہ سے بہت سارے مرد خودکشی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور بہت ساری عورتیں بھی چلی جاتی ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، اور دنیا کے اندر پریشان رہتی ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے آپ ہر مرد کو برے نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہر مرد عورتوں کے لیے سائبان ہے، عورتوں کے لیے سایہ ہے، اور عورتوں کو اسلام نے حکم دیا ہے کہ اسی سائے کے نیچے رہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اچھی طرح سمجھیں اور میری اس بات کو ہر ماں اور بہن تک پہنچا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ مرد برے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہر روپ میں کیا ہوتے ہیں؟ سائبان ہوتے ہیں. اس کو اچھی طرح سے آپ یاد رکھیں گے، اور یہ یاد رہے ہمیشہ، خاص کر کے عورتیں اس بات کو یاد رکھیں کہ زیادہ سخت دھوپ اور آندھیوں کا سامنا سائبان ہی کیا کرتے ہیں. کیا اگر چھت ہے، گھر کا چھت ہے، تو طوفان کا مقابلہ کون کرے گا؟ چھت کرے گا. آندھیوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ جو آپ کے سروں کے اوپر سائبان ہے وہ مقابلہ کرے گا. دھوپ کا مقابلہ کون کرے گا؟ جو آپ کا سائبان ہے وہ کرے گا، چاہے وہ مرد کسی بھی روپ کے اندر میں ہو. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ دیکھ لیجئے، ایک عورت جب باپ کے زیر کفالت میں ہے تو اس عورت کے لیے وہ باپ سائبان ہے. بیٹی کو چاہیے کہ جب تک باپ دوسرا سائبان نہ دے دے اس وقت تک وہ بیٹی باپ ہی کے سائے تلے رہے. اس سے بہتر دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی اور سایہ نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ بہن کے لیے، عورت کے لیے، بیٹی کے لیے اگر کوئی سائبان ہے، کوئی سایہ ہے ان کے سروں کے اوپر، تو وہ اس کا بھائی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے نمبر پہ عورت کے لیے سائبان اس کا باپ ہے، دوسرے نمبر پہ اس کا سائبان کون ہے؟ ان کا بھائی ہے. اس وجہ سے باپ اور بھائی کے سائے تلے وہ زندگی گزارے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے بہتر اور اس سے مضبوط ایک عورت کے لیے کوئی اور سائبان نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اور سایہ نہیں ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ جب باپ اور بھائی نے اپنی بہن کی یا اپنی بیٹی کی شادی کی تو اب اس کے لیے سائبان اس کا پتی ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا خاوند ہے. شادی ہو جانے کے بعد عورت کو چاہیے کہ اپنے سائبان کو برباد نہ کرے، اپنے سائبان کے اوپر، چھت کے اوپر پتھر مار مار کر کے چھت کو ڈیمیج نہ کرے وہ، اور کبھی بھی اپنے پتی کو کسی بھی معاملے کے اندر کمزور نہ کرے وہ، بلکہ ان کو شیر بنا کر کے رکھے تاکہ ہم اس کے سائے کے نیچے پرسکون زندگی گزار سکیں. آج عورت کے اندر سب سے بڑی غلطی یہی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم خود ہی سائبان ہیں، ہم خود ہی سایہ ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، عورت کے موت کے آخری شام تک بھی نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو عورت کے لیے سب سے پہلا سائبان اس کا والد ہے، اس کا باپ ہے، دوسرا سائبان اس کا بھائی ہے، تیسرا سائبان، تیسرا سایہ اس کا پتی ہے، اور چوتھا سایہ، چوتھا سائبان اس کا بیٹا ہے. یہ چار سائبان ہیں، یہ چار سایہ ہے عورت کے سروں کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. کس نے رکھی ہے؟ یہ اللہ نے. تو کبھی بھی عورتوں کو چاہیے کہ اس سائبان سے باہر نکلے ہی نہیں. جب بھی نکلیں گے یا تو انسانوں میں جو شیاطین قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو اچک لیں گے، اور اگر شیاطین انسان کے جو نگاہ ہوتے ہیں شیطانوں جیسی، اگر انسانوں سے بچ جائے تو جنات سے وہ عورت بچ نہیں پائے گی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟
تو اسی وجہ سے ہم اپنی ماں اور بہن کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سائے کے نیچے رہیں، تمام طوفانوں سے مقابلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ورنہ آپ کتنوں ہی قابل بن جائیں، کتنے ہی پڑھ لکھ کر کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر کیوں نہ پہنچ جائیں، آپ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ عورت کہتی ہے نا کہ ہم اپنے پیروں کے اوپر کھڑی ہیں، آپ اپنے پیروں کے اوپر کھڑی اسی وقت ہو سکتی ہیں جبکہ یہ چاروں صاحبان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہمیشہ آپ کے سروں کے اوپر رہے، تو آپ دنیا کے ہر ایک طوفان سے مقابلہ کر لیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے ہم عورتوں سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر مرد برے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہر مرد صاحبان ہوتے ہیں، لیکن عورت کے لیے صرف اور صرف یہی 4 صاحبان ہیں۔ ان چاروں سے ہٹ کر کے کسی اور کو اپنے سر کے صاحبان بنانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ صاحبان آپ کو نچوڑ کر کے، جیسے کہ کپڑوں کو نہیں نچوڑتے ہیں ویسے نچوڑ کر کے ایسے نالی میں جھاڑ دیں گے، اور اس کے بعد آپ روتی رہیں گے، چلاتی رہیں گے، چیختی رہیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے میری ماں اور بہن کو چاہیے وہ ہمیشہ اس صاحبان کے نیچے رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور صاحبان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آپ کا سایہ نہیں بن سکتا ہے، کوئی آپ کے سروں کو محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی آپ کے دوپٹے کو محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی آپ کی عزت و عفت کو محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے سوائے ان 4 صاحبان کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میری باتوں کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں۔ یہ ایک بات ہوئی، آپ صاحبان کے نیچے رہیں، سائے کے نیچے رہیں، ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ دوسری بات، عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اچھی طرح سے میری باتوں کو ذہن نشی کر لیں اور ذہن کے دریچے میں اس کو رکھنے کی کوشش کریں تو آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ پہلے نمبر پہ عورت بہت سستی و کاہلی سے کام لیتی ہے، جس کی وجہ سے عورت کے اوپر جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا نمبر یہ ہے کہ عورت کا بال جب جڑ سے نکل جائے تو عورتیں ویسے ہی پھینک دیتی ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر عورت کے سر کے بال ہو اور اسے ویسے ہی وہ پھینک دے تو اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں، میرا تو تجربہ ہے کہ عورت کی وہ بال جو جڑ سے نکلا ہو اس بال کو کسی گندی نالی کے اندر آپ ڈال دیں اور 3-4 دن کے بعد دیکھیں آپ اس بال کو تو وہ بال سانپ کی شکل میں چلتا ہوا نظر آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ عورتوں کی ایسی اس طرح کی بال جو جڑ سے نکلا ہو اور اس بال کو کسی گندی نالی کے اندر ڈال دیں اور 3 دن کے بعد آپ اس بال کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سانپ نظر آئے گا، اور جب اسے کسی چیز سے باہر نکالیں تو پھر وہ بال نظر آئے گا۔ اس کے ذریعے سے جادو ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مرد جس کے ذہن و دماغ میں شیطان بسا ہوا ہو تو اگر ایسے عورتوں کی بال مل جائیں اور اس کے اوپر جادو کرے تو بہت جلد اثر ہوتا ہے وہ۔ اس وجہ سے ہم اپنی ماں اور بہن سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب کبھی وہ کنگھی کریں اور جب وہ بال نکالیں تو بال کو ایسی جگہ پہ نہ پھینکیں جہاں پہ کوئی اس کو وہاں سے نکال سکتا ہو اور پھر اس کے اوپر جادو ٹونا کر سکتا ہو، تو اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی تنکا ہوتا ہے، تنکا
اور چھوٹا چھوٹا تنکا بناتے ہیں اور اس تنکے کے اوپر عورت کے بال کو یوں لپیٹتے ہیں جادو کرنے والے، اور یوں لپیٹ کر کے جب جادو کریں گے تو وہاں جس عورت کا بھی بال ہوگا وہ عورت پریشان پریشان رہے گی وہ. اور اس طرح کی جادو جلدی ٹھیک بھی نہیں ہوتے ہیں. اگر کوئی اچھے عامل مل گئے آپ کو تو بہت اچھا، ورنہ آپ کی دولت بھی برباد ہوں گے، پیسے بھی برباد ہوں گے اور آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. اور ایک بات اچھی طرح سے آپ ذہن نشی کر لیں، دنیا کا مضبوط ترین جادو جو ہوتا ہے وہ عورتوں کے بال کے اوپر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس وجہ سے کبھی بھی اپنی بال کی حفاظت کریں. جب آپ کنگھی کریں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بال کوئی اس طرح کی دشمن اسے لے نہ لے. اگر وہ اس طرح کی بالوں کو لے لیں گے اور وہ جادو کرنے والے کے پاس جائیں گے اور آپ کے اوپر جادو کروائیں گے، چاہے اس آدمی کو آپ کا نام معلوم ہو یا نہ ہو، چاہے اس آدمی کو آپ کے امی کا نام معلوم ہو یا نہ ہو، آپ کے ابو کا نام معلوم ہو یا نہ ہو، آپ کے اوپر جادو ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بال اگر یوں ہی پھینکنا چاہتے ہیں تو بال کو کینچی سے کٹ کر دیں، کٹ کر کے پھینکیں آپ. تو جو بال کٹ ہو جاتا ہے چاہے کہ کینچی سے کٹ کر دیے، اس بال کے اوپر کوئی بھی جادو نہیں کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بال کے اوپر کوئی جادو نہ کرے تو جب بھی آپ پھینکیں یا کچرے والے آتے ہیں اس میں ڈال کر کے پھینک دیتے ہیں تو اس بال کو کینچی سے کٹ کر دیجیے آپ. چاہے وہ بال کسی کے بھی ہاتھ لگ جائے، اگر وہ جادو کرنا چاہے تو کٹے ہوئے بال کے اوپر کبھی بھی جادو نہیں ہوتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط ترین جادوگر کیوں نہ ہو، وہ کٹے ہوئے بال کے اوپر جادو نہیں کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ مرد کے بال ہوتے ہیں، کبھی سر کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں مرد کے بھی، یا چھوٹے بھی ہو، یا کبھی داڑھی ہوتی ہے، تو اگر داڑھی کنگھی کر رہے ہیں بال نکل گیا تو اس کو توڑ کر کے پھینکیں آپ، جادو نہیں ہوگا. اور آپ کے چہرے کے اوپر کسی کے نظر بھی نہیں لگے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وجہ سے عورتوں کے اوپر سب سے زیادہ جو جادو کا اثر ہوتا ہے وہ بال کے ذریعے سے ہوتا ہے. آپ اس کی حفاظت کر لیں، آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً ہر مہینے کے اندر حیض و نفاس وہ اللہ کی جانب سے ہے. حیض و نفاس کے جو کپڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ کپڑے استعمال کریں یا آج کل جو چیزیں بنی ہوئی بازار میں ملتی ہیں اس کو استعمال کریں، تو آپ اس کو اچھی طرح سے پھینکنے کی کوشش کریں. اگر وہ چیزیں کسی انسان کو حاصل ہو گیا اور ایسے خبیث انسان کو جو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی گندی حرکت کرتا ہو، تو آپ کے اوپر جادو کرے گا، آنن فانن جادو ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وجہ سے جب کبھی اس حالت میں آپ وہ کپڑا استعمال کرتے ہیں تو یا تو اس کپڑے کو پانی میں دھو کر کے ڈالیں، جادو نہیں ہوگا، یا نہیں تو اس کپڑے کو بھی کینچی سے کٹ کر کے آپ پھینک دیں، یا ایسا کریں، یا نہیں تو اس چیزوں کو کہیں پہ دفن کر دیں، جادو نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک غلط فہمی انسان کے اندر یہ ہے، انسان یہ جانتا ہے کہ جادو صرف اور صرف انسان ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق جادو نہیں کرتا ہے. یہ بات 100% غلط ہے. جس طرح انسان میں سے خبیث لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، جبکہ انسان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جادو کرنا اور کرانا دونوں حرام ہے، اور جو جادو کرتا ہے جو کراتا ہے دونوں جہنمی ہے. موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایمان کو سلب کر لیں گے. اس وجہ سے انسان میں سے اگر کوئی ایسا شخص ہے، اگر اللہ نے اسے علم دیا ہے
تو وہ صحیح کام کرے اور کسی کی بھلائی کرے وہ، اور غلط کام کبھی بھی نہ کرے، چاہے کروڑوں کی گڈی سامنے کیوں نہ رکھ دے لوگ، اس کے باوجود آپ دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر انسان جس طرح جادو کرتا ہے اور کراتا ہے، تو یہ جو حیض و نفاس کے کپڑے ہم پھینک دیتے ہیں، بعض دفعہ وہ انسان کے ہاتھ تو آتا نہیں ہے، لیکن جنات وہ گھومتے رہتا ہے، اور جنات کو جب وہ نظر پڑ جائے، جنات کی نظر، وہ اسے سونگتا ہے، جیسے ہم لوگ خوشبو کو سونگتے ہیں نا، ویسے جنات اس کو سونگتا ہے، اور سونگتے سونگتے وہ اس عورت تک پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خاص طور سے میری ماں اور بہن اچھی طرح سے ان باتوں کو ذہن نشی کر لیں، اس کپڑے کو اور وہ چیزیں جو استعمال کرتی ہیں عورتیں اور ایسے ہی پھینک دیتی ہیں، تو وہ جن اگر دیکھ لے، نظر پڑ جائے، تو ان کی عادت ہوتی ہے، جنات میں سے بعض لوگ خبیث ہوتے ہیں اور بہت برے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے بندوں کو، اپنے انسانوں کو حکم دیا، اسی طرح جنات کو بھی حکم دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ آیت ہے کہ انسان اور جنات کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جس طرح انسان میں سے بعض لوگ شیطان ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ بہت خبیث ہو جاتے ہیں انسان میں سے، اور ویسے ہی جنات میں سے بعض لوگ بہت خبیث ہو جاتے ہیں۔ آ رہی بات میری سمجھ میں؟ تو وہ جن اس کپڑے کو یا وہ چیزیں جو آپ استعمال کر کے پھینکے ہیں، اس کو سونگتے سونگتے کس عورت کی ہے اس عورت تک پہنچ جائیں گے وہ، اور اگر وہ عورت جن کو اچھی لگی، بات میری سمجھ رہے ہیں، دیکھنے میں خوبصورت ہے وہ عورت یا وہ لڑکی خوبصورت ہے، اور جن کو پسند آ گیا، تو وہ جن اس عورت کی کا عاشق بن جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی جن کسی عورت کے عاشق بن جائے تو ان کی زندگی، دنیاوی زندگی، جہنم بن جائے گی، اور اگر عاشق نہ بنے تو وہ لوگ جنات میں سے بھی جادوگر ہوتے ہیں، جیسے انسان میں جادو کرنے والے ہوتے ہیں ویسے جنات میں بھی جادو کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس عورت کے اوپر جادو کرتے ہیں، اور جتنے بھی اس روئی زمین کے اوپر عامل ہے اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ ہر طرح سے اسے چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بیچارے کو معلوم نہیں ہوتا ہے یہ جادو کس نے کیا اور کہاں سے کیا اور کیسے کیا۔ انسان میں سے ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہاں فلاں جگہ سے فلاں نے کرایا ہے، لیکن اگر جنات نے جادو کیا ہو تو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اچھا عامل ہو، ماہر ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اور اس طرح تقوی طہارت والا عامل ہو، تو وہ اپنے موکلین کے ذریعے سے اسے معلوم کر لیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے جو موکل ہوتے ہیں وہ بہت خبیث ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو موکل بنانی ہی نہیں چاہیے۔ ہاں، جنات میں سے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے جیسے ہمارے انسانوں میں عالم دین ہوتے ہیں، ویسے ان میں عالم دین ہوتے ہیں، بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، تو وہ نہ تو اپنے موکل کو کچھ کرنے دیتے ہیں غلط کام، نہ انسان کو کرنے دیتے ہیں، نہ خود کرتے ہیں، کبھی بھی وہ سنت رسول سے ہٹ کر کے کوئی کام نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا آپ کو؟ اس وجہ سے آپ اپنے بالوں کی حفاظت کر لیں، اور اس طرح جو حیض و نفاس کے اندر کپڑے استعمال کرتے ہیں اس کی حفاظت کر لیں، آپ جادو سے بچ جائیں گے۔ اگر انسان جادو نہ بھی کرے تو وہ جن شیاطین جو ہوتے ہیں جنات میں سے، وہ اس چیزوں کو سونگتے سونگتے اس عورت تک پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ عورت اچھی لگی دیکھنے سننے میں تو وہ اس کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عورت پریشان رہتے ہیں۔
اگر ماں باپ شادی کرا بھی دیے تو بھی پریشان رہتے ہیں، کیونکہ شوہر جو ہوتے ہیں شوہر کو ایسی عورت دیکھتی ہی نہیں ہے، اور اگر کسی بنیاد پہ بچے ہو گئے تو بچوں کی طرف بھی ذہن و دماغ ان کا نہیں جائے گا۔ اس وجہ سے ہم اپنی ماں اور بہن سے بطور خاص دو چیزیں کہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ سائبان کے نیچے رہیں، اور دوسری بات جو عورتوں کے اوپر زیادہ جادو ٹونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے، تو اس کے لیے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اپنی بال کی حفاظت کریں، اور دوسرے نمبر پہ جو کنگھی کرتے ہیں بالوں میں اسے اگر پھینکنا چاہتے ہیں تو کٹ کر کے پھینکیں۔ اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جن اور شیاطین جو ہوتے ہیں وہ بھی جادو کرتے ہیں جس طرح انسان کرتے ہیں۔ انسان سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن اگر جنات کسی کے اوپر جادو کرے تو اس سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر اس طرح کے کوئی ہماری ماں اور بہن ہیں اور اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہے وہ، اور پریشان ہو رہے ہیں، اور اگر اسے کوئی اچھے عامل مل گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا نمبر اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں روحانی علاج کے لیے بھی۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرماوے، آمین۔